السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خاص موضوع کو لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک فرض ہے اور اس مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک خاص موضوع ہے کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ ایک اہم مسئلہ ہے اور ایک اختلافی مسئلہ بھی ہے۔ دیکھیے، چونکہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد، جن کو سادات کہیے یا بنو ہاشم کہیے یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ کہیے یا اہل بیت کہیے، جن کو عموماً ہم سید کہتے ہیں، سید کو مسئلے کی روح سے تو یہی ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، زکوٰۃ دینا ان کو جائز نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ مال کا میل ہوتا ہے اور وہ ان کے احترام کے خلاف ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ واجب جو صدقات ہیں، صدقہ فطر ہے، منت کیا ہوا جو مال ہے، کفارہ کا جو مال ہوتا ہے، وہ بھی ان کو نہیں دینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کی کھجور منہ میں رکھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو اگلوا دیا اور ارشاد فرمایا کہ نحن لا نأکل صدقہ، کہ ہم صدقے کی چیزیں نہیں کھاتے۔ زکوٰۃ اور واجب صدقات یعنی فدیہ ہے، کفارہ وغیرہ، منت وغیرہ کے علاوہ جو عام صدقات ہیں، جن کو نفل صدقات کہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ سارے امور ہیں جس میں اختلاف ہے۔ یہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں سید کے لیے خمس نکالا جاتا تھا، اب وہ زمانہ نہیں رہا، ان کو لیے جو مراعات تھیں وہ مراعات ختم ہو گئیں۔ تو اگر ایسے لوگوں کو جو غریب ہوں، سید خاندانی سے، حقیقی سید خاندانی سے مراد ہے، ورنہ تو جتنے ہمارے معاشرے میں عموماً جو سید کہلاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی شجرہ ہے، بہت سے لوگوں کے پاس 70% 80% ایسے سید ہیں جن کے پاس کوئی اصلی سید ہونے کا کوئی شجرہ نہیں ہے، بس ایک سلسلہ پڑا، سید لکھ دیا گیا، بعض مرتبہ سید صاحب تھے تو انہوں سید بھی ہو گئے اور وہیں سے سید لکھنا شروع کر دیا گیا۔ اصل شجرہ جو ہاشمی ہیں، سید گھرانے کے ہیں، وہ بہت کم ہمارے اس دور میں موجود ہے۔ تو اصلی سید وہی مراد ہے یہاں پر، جو اصل سید ہے، جن کا واقعی شجرہ ہے، جن کے پاس ثبوت ہے کہ وہ واقعی بنو ہاشم ہی سے، ہاشمی خاندانی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں۔ اور اس میں بھی اختلاف ہے، چونکہ پہلے زمانے میں ان کو دوسرا مال دیا جاتا تھا۔ اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر زکوٰۃ دینے کا بھی مزاج کم ہو گیا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ دوسری رقم دینے کا مزاج بھی کم ہو گیا ہے۔ جو کچھ کے لوگ آج کل دیتے ہیں 90% زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، عطیے کی رقم دینا، ویسے ہی صدقے کے طور پر دے دینا۔ صدقہ کوئی گری ہوئی چیز نہیں ہے، دیکھیے انڈے کو یا چاول دے دیے صدقے میں دے دے، صدقہ گری ہوئی چیز نہیں ہے۔ صدقہ بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا ہے۔ بیوی شوہر کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، شوہر بیوی کو کھلاتا ہے یا بیوی شوہر کو کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ کا لفظ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو گرا ہوا بالکل معاشرے میں ہمارے بنا لیا گیا ہے، ورنہ نفل جو صدقات ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ دیے جا سکتے ہیں۔ امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے اور قاضی ابو یوسف کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ بنی ہاشم پر ہر طرح کے صدقات کے دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک قول ہے۔ ان پر چونکہ پہلے زمانے میں خمس دیے جاتے تھے، تو اب وہ روایت نہیں رہی، تو ظاہر بات ہے کہ کیا سید ہونے کی بنیاد پر کیا اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کے حال پر، اس کی غربت پر، اس کو فاقے پر چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے موجودہ حالات کی روشنی میں بعض علماء نے اس کی گنجائش رکھی ہے کہ زکوٰۃ کا مال اور واجب جو صدقات ہیں وہ بھی سید کو دیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بول کر دیا جائے، ضروری نہیں ہے۔ یوسف قرضاوی نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ اہل بیت یعنی آل جس کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد وہ سید مراد ہیں جو اس زمانے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہاں ذریت کا لفظ استعمال نہیں ہے، ذریت بولے تو نسل مراد ہوتے ہیں،
یوسف قرضاوی اس میں توسع رکھتے ہیں اس بات پر کہ سید کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور اس زمانے میں جتنے بھی لوگ سید ہیں وہ آل محمد نہیں ہیں بلکہ وہ ذریت ہے، اور زکوٰۃ میں جو ہے آل مراد ہے، ذریت مراد نہیں ہے. یہ یوسف قرضاوی، شیخ یوسف قرضاوی کی اپنی رائے ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کی جائے کہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ اصل سید کو نہ دیا جائے، جو واقعی سید ہے ان کو نہ دیا جائے، اور دوسرے مال میں سے گنجائش نکالی جائے. لیکن جہاں مجبوری ہو اور جہاں بالکل دیا ہی نہیں جا رہا ہو، اور محض اس فقہی مسئلے کی روشنی میں سید کو کچھ بھی نہ دیا جائے اور محرومی رکھا جائے، اس کو فقر و فاقے پر مجبور کیا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو بہت بری چیز ہے. اس سے تو بچنا چاہیے. تو اس لیے اس بات کی گنجائش یہاں پر رکھی گئی ہے، اگرچہ کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، لیکن فقہاء کرام نے موجودہ حالات کی روشنی میں اس کے جواز کا فتویٰ بھی دیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مجبوری کی صورت میں سید کو بھی دی جا سکتی ہے. ہاں البتہ کوشش اس بات کی جائے کہ دوسرے مد میں سے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں ایک اور بھی بات ہے کہ اگر واقعی ایک فیملی ہے جس میں شوہر جو ہے سید ہے اور اس کی بیوی سید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی بیوی کو دے دیا جائے اور بیوی لے کر جو اپنے گھر میں خرچ کرے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے باپ ہے، ماں ہے، باپ ہے، اگر وہ سید ہے، ماں ہے وہ سید ہے اور اس کی اولاد سید نہیں ہے، جیسے کہ شوہر سید اگر نہیں رہا تو ظاہر بات کہ اس کی اولاد سید نہیں ہوتی، تو اولاد کو دے دیا جائے اور اولاد جو ہے وہ پورے گھر پر خرچ کرے، تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.